علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا خاتم النبیین۔ اللہ کا فضل و کرم ہے، اس مالک کائنات کا احسان ہے کہ اس پاک پروردگار نے ہم سب کو ذی الحج کا مہینہ ان کو بتا دیا اس کا ذی الحج کا مہینہ عطا کیا، جس کی برکتیں، جس کی فضیلتیں جتنا بیان کیا جائے کم ہے۔ اگر بندہ سمجھے تو بڑی برکتیں اس کی، اور جو ریاضت کرنے والے احباب ہیں، جو ہمارے اکابر اولیاء گزرے ہیں، ان کا معمول ہوتا تھا کہ وہ ذی الحج کے مہینے میں کمر بستہ ہو جایا کرتے تھے اور اپنے آپ کو عبادت کے لیے وقف کر لیا کرتے تھے۔ جس طرح سے رمضان کے مہینے آنے سے پہلے صحابہ کرام کا معمول یہ تھا کہ رجب سے، اب ایسا نہیں، ہمارے ہاں تو کچھ احباب ایسے ہیں نا کہ وہ شعبان کی 15ویں ہی سے نماز شروع کرتے ہیں اور پھر عید کی آخری نماز پڑھ کے بس گھر کو روانہ ہو گئے۔ اب اگلا جب شعبان آئے گا تو پھر رمضان دیکھا جائے گا۔ ہمارے تو معمول یہ ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ بس شاید رمضان میں ہی نماز فرض ہیں اور عید کی نماز اور بقر عید کی نماز شاید فرض ہے۔ کچھ بدقسمت ہماری کہ کچھ احباب ایسے بھی ہیں جو جمعے والے دن بھی مسجد میں نہیں آتے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جس نے لگاتار 3 جمعے نماز ادا نہیں کی وہ میرے نزدیک کافر ہے۔ حضور غوث اعظم فرما رہے وہ میرے نزدیک کافر ہے، اور اس کو ہمارے جنازہ گاہ میں دفن نہ کرو، ایسے شخص کے جسم کو، لاش کو ہمارے جنازہ گاہ میں دفن نہ کرو۔ تو اندازہ کریں کتنا سخت قول ہے ہمارے بزرگوں کا، اور ہم ان عبادات سے غافل ہیں۔ ہمیں ان ایام کی برکتوں کا نہیں پتہ۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ذی الحج کی 8ویں شب آتی ہے تو اس دن کا روزے کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک 1000 غلام آزاد کرنے کے برابر ہے۔ ذرا بولے نا آواز سے، 1000۔ ابھی تو غلاموں کا زمانہ نہیں ہے نا۔ پہلے ادوار کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ابتدائی دور تک غلام کو آزاد کرنے کا رجحان تھا۔ لوگ غلام رکھا کرتے تھے، لوگ لونڈیاں رکھا کرتے تھے، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا احسان ہے انسان پر، انسانیت پر، یہ حضور کا احسان ہے۔ یہ میں آپ کو بات بتا دوں، ورنہ آج جتنے امیر ہوتے نا وہ غربا کو غلام بنا کے رکھتے، ہاں، اور ان کی مرضی تھی کہ وہ قتل کر دیں، جلا دیں، جو بھی مرضی ان کی وہ کر دیں، لیکن امت مسلمہ پر نہیں، پوری انسانیت پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ سب سے بڑا احسان ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے غلامیت کا بھی خاتمہ کیا۔ ہاں، آج انسانوں کو حضور کی بات نہیں سمجھ میں آ رہی، آج وہ اپنی منطق پڑھانے کے چکر میں لگے ہوئے، آج اپنا فلسفہ پڑھانے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ انسانیت پر اگر کسی کا احسان ہے تو خدا کی قسم وہ اللہ کے رسول پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ کسی کا بھی نہیں ہے۔ جو احسان حضور کو کرنا تھا نا انسانیت پر، میں مسلمان کی بات نہیں کر رہا، مسلمان پر تو حضور نے بڑا کرم کیا ہی کیا ہے، لیکن بالعموم تمام انسانیت پر، حیوانات پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنا کرم کیا، حضور کی دریا رحمت اتنی جوش میں کہ جس کی کوئی حد نہیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ جو ذی الحج کی 8ویں دن کے روزہ رکھتا ہے، میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ کریم اس کو 1000 غلام آزاد کرنے کا ثواب۔ جو پہلے زمانے میں لوگ غلام آزاد کیا کرتے تھے، آج اگر کوئی 8ویں ذی الحج کا روزہ رکھ لے، رب کریم کی بارگاہ سے اس کو 1000 غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے، اور فرمایا 1000 اونٹ کی قربانی کرنے کا ثواب رب اس کو عطا کرتا ہے۔ 1000 اونٹ، آج لوگ سوچتے ہیں اونٹ لینے کے لیے، لاکھ سے نیچے کی بات ہی نہیں اونٹ کی، لاکھ سے بھی بہت اوپر ہے۔ اب تو چھوٹا سا بچہ گائے کا جو ہے نا وہ بھی 1,00,000 روپے کا ہے،
اچھا پہلے ایک دور ہوا کرتا تھا کہ جس کے پاس کوئی بڑا جانور لے کر آ جائے نا، بڑی گائے لے کر آئے تو دور دور سے لوگ لے کر آتے تھے. اب تو ہر گلی کے اندر اتنے بڑے بڑے جانور گھومتے ہیں، وہ شوق بھی لوگوں کا ختم ہو گیا کہ بڑے جانور کو. اب وہ کہتا ہے کہ کوئی آسمان تک چھوتا ہوا کوئی جانور آئے تو پھر اس کو دیکھنے کے لیے جائیں. قد سے بڑے بڑے جانور تو بہت دیکھ لیے. مطلب اتنا آپ دیکھیں کہ نعمت اللہ کی عام ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں. اتنے بڑے بڑے جانور، صحیح ہماری بات. لیکن میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو ذی الحج کے 8ویں دن کا روزہ رکھے 1000 غلام آزاد کرنے کا ثواب، 1000 اونٹ اللہ کی بارگاہ میں صدقہ دینے کا ثواب، قربان کرنے کا ثواب، اور 1000 گھوڑے اللہ کی راہ میں جہاد میں دینے والے کا ثواب اللہ اس کو عطا فرماتا ہے. کتنی بڑی بات ہے. 1000 گھوڑے اللہ کی راہ میں جہاد میں دینے کے لیے ثواب. اور نویں ذی الحج کے متعلق میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو یوم عرفہ کا روزہ رکھتا ہے، یوم عرفہ کا جو روزہ رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اگلے اور پچھلے گناہ سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. اور 8 کو 1000 ہے نا، یعنی 1000 اونٹ، 1000 گھوڑے اور 1000 غلام، 9 کو ڈبل پہ کیجئے. ایک تو اگلے اور پچھلے سال کے گناہ معاف، اور 2000 غلام آزاد کرنے کا ثواب، 2000 اونٹ اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا ثواب، اور 2000 گھوڑے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کے لیے ثواب. کتنی بڑی بات ہے. میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، عبداللہ بن مسعود اس کو روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے کو دنوں میں سے سب سے جو پسندیدہ دن ہے نا، وہ 4 بڑے پسندیدہ ہیں، وہ 4 بڑے دن پسندیدہ ہیں. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ 4 دن کون سے ہیں؟ میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک جمعے کا دن. آئے ہے. اچھا صحابہ سے نا حضور نے پوچھا یا رسول اللہ جمعے کا دن اتنا پسندیدہ کیوں ہے؟ جمعے کی فضیلت کیوں ہے؟ کیوں جمعے کے دن کو اتنا پسند کیا گیا؟ جمعے کے دن کو عید کہا گیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جمعے کے دن کو عید اس لیے کہا گیا، جمعے کا دن اس لیے اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہے کہ میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جمعے کے دن حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے. اے ہے. آج لوگوں کو تکلیف ہو جاتی ہے 12ویں کے نام سن کے، یار 12ویں میں تم اتنا کیوں جو ہے رونقیں لگا رہے ہو اور یہ کر رہے ہو، خوشیاں منا رہے ہو. لوگوں کو ٹینشنیں شروع ہو جاتی ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا جا رہا ہے جمعے کے دن کو عید کیوں کہا گیا؟ اتنی فضیلت جمعے کی کیوں ہے؟ میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جمعے کی فضیلت اس لیے کہ اس دن حضرت آدم پیدا ہوا ہے. اب اندازہ کریں جس دن حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے اس دن کی فضیلت اتنی کہ ہر اب تا قیامت تک جمعے کا دن عید کا دن ہے. تو اندازہ کریں جس دن میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے، ہاں جس دن حضور جلوہ گر ہوئے، تو خدا کی قسم جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہو تو وہ عیدوں سے بھی بڑھ کر عید کا دن ہے. اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے. اور لازمی سی بات ہے بندہ اپنی تعریف خود نہیں کرتا نا، اپنی تعریف خود نہیں کرتا ہے نا بندہ. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی یوم پیدائش پر عید کی وجہ تسمیہ بیان کر کے اس بات کی طرف اشارہ دے دیا کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام کا یہ حال ہے تو پھر سردار کا کیا عالم ہوگا؟ ہے غلاموں کا یہ عالم ہے تو پھر سردار کا کیا عالم ہوگا؟ کیوں؟ کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو تمام انبیاء کے سردار ہے نا، ہے نا؟ سب سے اعلیٰ والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی. اور کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے. ہاں اعلیٰ حضرت فرماتے کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے. دینے والا ہے سچا، ہاں دینے والا ہے سچا ہمارا نبی بس. اور پھر فرمایا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ 4 دنوں میں اللہ کو جو سب سے پسندیدہ ایام ہے وہ ایک جمعے کا دن ہے اور دوسرا ذی الحج کا دن ہے. اے ہے یوم عرفہ، 9 ذی الحج یوم عرفہ کا دن. یہ دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرماتے ہیں کہ اللہ کو بڑا پسندیدہ ہے. اور 9 ذی الحج کی فجر کی نماز سے لے کر تکبیر تشریق شروع ہو جاتی ہے.
اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اکبر وللہ الحمد۔ جو شخص بجماعت نماز ادا کرتا ہے 3 بار اس کو یہ پڑھنا مستحب ہے، 1 بار پڑھنا واجب ہے، اور باجماعت نہیں پڑھنا گھر میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ فجر کی نماز سے یہ تکبیر تشریق شروع ہو جاتی ہے 9 ذی الحج کی۔ فرمایا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 9 ذی الحج عرفہ کا دن اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمام ایام میں سب سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ اور پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یوم النحر، کون سا دن؟ یوم النحر، جس دن لوگ اپنی قربانی اللہ کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہوتے ہیں۔ ہاں، اللہ کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ، آج لوگ کہتے ہیں کہ یہ قربانی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ رپورٹیں اٹھا کے دیکھ لیں، جب یہ سلسلہ قربانی کا ہوگا نا، اس کے بعد اخبار رپورٹر اور دیگر احباب جو ہے نا تجزیہ نگار، وہ رپورٹیں پیش کرتے ہیں۔ اربوں ڈالر کا بزنس ہوتا ہے اس پہ، اربوں ڈالر کا بزنس۔ جانور لوگ پالتے ہیں، پھر ایک شہر سے دوسرے شہر چارے کا انتظام، نقل و حمل، لانے، ٹرانسپورٹ جو ہے اس کی ارننگ، اس میں پروفٹ، اور پھر مختلف جگہوں پہ جو دوسرے احباب بیٹھے ہوتے ہیں چکروں میں، پیسے لینے کے چکروں میں، وہ بھی ایک بڑا بزنس ہے۔ صحیح نا؟ زمینوں کا ایک بزنس ہو رہا ہوتا ہے۔ تو کس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک سرکل چلایا ہوا ہے کہ لوگ کس طریقے سے اس سے ارننگ جنریٹ کر رہے ہوتے ہیں، پیسے کما رہے ہوتے ہیں، کتنے غرباء تک وہ پیسے پہنچ رہے ہوتے ہیں۔ چارہ اور یہ گھاس وہ بیچنے والے کتنے ایسے لوگ ہیں جن کا پورا دار و مدار انہی چیزوں پر ہوتا ہے کہ وہ بقرعید کے دنوں میں گھاسوں کا معاملات کرتے ہیں، پھر غریب سے آگے تک پہنچتا ہے، پھر وہ آگے تک، پھر اس طرح شہروں تک وہ سلسلہ آتا ہے۔ اربوں ڈالر کا بزنس ان موقع پہ ہو رہا ہوتا ہے اور لوگوں کے گھروں تک وہ پہنچ رہا ہوتا ہے۔ پھر قربانی کے جانوروں سے ہم نے خود بھی دیکھا ہے، گوشت ان احباب تک پہنچایا جاتا ہے، اور لوگ پہنچانے والے پہنچاتے ہیں، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے۔ کچھ لوگوں کا تو مطمع نظر یہ ہو جاتا ہے نا کہ ایک اگر گائے لے کر آنی تو اس کے ساتھ ایک ڈیفریزر بھی لے کر آنا ہے۔ کچھ لوگوں کی سوچ ہی ہوتی ہے، لیکن کچھ لوگوں کا نظریہ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ وہ ایک بوٹی بھی گھر پہ نہیں رکھتے، وہ سب کا سب تقسیم کر دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہے کہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ اپنے نہیں رکھے، رکھ سکتے ہیں، کھا سکتے ہیں، بالکل رکھ سکتے ہیں، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے، لیکن سارے کا سارے ہی گھر پہ رکھ لیں تو پھر کیا فائدہ؟ پھر آپ تو پوری زندگی یار کھا ہی رہے۔ ہم نے ایسے ایسے احباب بھی دیکھیں کہ جو پورے 11 مہینے میں گائے کے گوشت کو خریدنے کے قابل نہیں ہوتے۔ ایسے شخص بھی ہیں، ایسے اشخاص بھی ہیں، ایسے احباب بھی ہیں، تو ان تک جب یہ گوشت پہنچایا جائے تو پھر کتنی فضیلت کی بات ہے۔ تو میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 4 دن جو اللہ کو سب سے پسندیدہ ہے، اس میں تیسرا دن یوم النحر کا دن ہے کہ جس دن لوگ اپنی قربانی اللہ کی راہ میں پیش کر رہے ہوتے ہیں۔ اور فرمایا چوتھا یہ کہ عید الفطر کا دن، کون سا دن؟ عید الفطر کا دن، کہ اللہ جس طرح سے لوگ، میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے کہ مزدور مزدوری کرتا ہے تو مالک ان کو مزدوری دیتا ہے تو مزدور کتنے خوش ہو جاتے ہیں، ان کے پورے دن کی دہاڑی ان کے ہاتھ پہ مل جاتی ہے۔ میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رمضان کا پورا مہینہ لوگ عبادت کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، تراویحاں پڑھتے ہیں، اب جب عید الفطر کا دن آتا ہے تو رب کے فرشتے مسجدوں کے باہر، عیدگاہوں کے باہر کھڑے ہوتے ہیں اور سلامتی کی دعائیں کر رہے تھے، اے لوگوں تمہیں اللہ کی طرف سے سلام پیش کرتا ہوں، ہاں آؤ اپنے رب کی طرف، آج تمہارا رب تمہیں مزدوری دے گا، آئے ہے آج تمہارا رب تمہیں مزدوری دے گا۔ اور پھر ہوتا یہ کہ جب اجتماع گاہ سے، نماز سے لوگ گھروں کی طرف لوٹ رہے ہوتے ہیں تو ایسے لوٹتے ہیں کہ گویا کہ ان کے جسم میں کوئی گناہ ہی نہیں ہوتا۔ تو فرمایا یہ 4 دن اللہ تبارک و تعالیٰ کو بڑے پسندیدہ ہیں، اور انہی ایام کی قسم اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ ایک نوجوان ذوالحج کا جب چاند نظر آتا نا تو روزے رکھنا شروع کر دیتا، جیسے ہی ذوالحج کا چاند نظر آنا شروع ہوتا تو روزے رکھنا شروع کر دیتا۔ اما عائشہ صدیقہ فرماتی کہ میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا اس شخص کے متعلق، آپ فرماتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اس نوجوان سے پوچھا کہ بھئی نوجوان تم کیوں روزہ رکھتے ہو؟ تو وہ نوجوان عرض کرتا امی جان بات یہ ہے کہ میں نے سنا ہے کہ یہ ایام بڑی برکت والے ہیں،
ذوالحج کے 10 ایام بڑی برکتوں والے ہیں، بڑی رحمتوں والے ہیں۔ رب اس میں دعائیں کو قبول فرماتا ہے، رب اس میں التجاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ اتنے لوگ اللہ کی عبادات کی طرف مامور ہوتے ہیں، تو میرا دل کرتا ہے کہ میں بھی ان نیک لوگوں میں اپنی دعاؤں کو شامل کر لوں، اپنی عبادتوں کو شامل کر لوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان نیک لوگوں کی دعاؤں کے صدقے، ان حاجیوں کی دعاؤں کے صدقے، ان مینا کے میدان میں ٹھہرنے والوں کے صدقے، ان عرفہ کے میدان میں ٹھہرنے والوں کے صدقے، ان مزدلفہ کے میدان میں ٹھہرنے والوں کے صدقے، صفا مروہ کے درمیان سعی کرنے والوں کے صدقے، طواف کعبہ کرنے والوں کے صدقے اللہ تبارک و تعالیٰ میری دعاؤں کو بھی قبول فرما رہا ہے، میری عبادات کو بھی قبول فرما رہا ہے۔ تو میرا مقصد روزہ رکھنے کا، عبادات کرنے کا یہ ہوتا ہے۔ تو آپ نے جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی نا، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے عائشہ یاد رکھو کہ ذوالحج کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ہر روزے کے بدلے 100 غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ کتنے؟ 1 ذی الحج سے 7 ذی الحج، 1 غلام آزاد، 100 غلام آزاد کرنے کا ثواب۔ کتنے؟ 8 اور 9 کی فضیلت تو میں نے آپ کو بیان کی، 8 کو تو 1000، 1 سے 7 تک کا معاملہ یہ ہے کہ 100 غلام آزاد کرنے کا ثواب، اور فرمایا 100 گھوڑے اللہ کی راہ میں جہاد دینے والے کا ثواب۔ 100 گھوڑے کوئی اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے دے دے نا، جتنا ثواب اس مجاہد کو ملے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس روزے دار کو بھی اس کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور فرمایا 100 اونٹ اللہ کی راہ میں قربانی دینے کا ثواب اس کو ملے گا۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب یہ 8 ہو جاتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس ثواب کو 1000 پہ کر دیتا ہے، اور جب یہ 9 ہو جاتا ہے تو پھر یہ 2000 کے برابر ہو جاتا ہے۔ اے ہے کتنی فضیلت ہے، کتنی بابرکت ایام ہے یہ، کتنی بابرکت ایام ہے۔ اللہ کریم ہمیں ان ایام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ بات یاد رکھیے گا کہ میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یوم النہار کے دن یعنی 10 ذی الحج کو کوئی عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنا پسند نہیں ہے، اتنا پسند نہیں ہے کہ اس بات سے کہ ابن آدم اللہ کی راہ میں خون بہائے۔ ابن آدم جو ہے نا اللہ کی راہ میں کیا کرے؟ خون بہائے۔ اور پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ جانور قیامت کے دن اپنے سینگوں، بالوں اور کھروں کے ساتھ آئے گا۔ جو اللہ کی راہ میں قربان کیا گیا ہوگا نا جانور، وہ اپنے بالوں، سینگوں اور کھروں کے ساتھ آئے گا، اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے رب کے نزدیک وہ مقام میں قبولیت میں پہنچ جائے گا، قبولیت کے مقام میں پہنچ جائے گا۔ تو میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس لیے قربانی کیا کرو، خوش دلی کے ساتھ کیا کرو۔ یہ نہیں قربانی کرنے سے بہتر ہے اتنا علاقہ گندہ ہو جاتا ہے تو گلیاں گندی ہو جاتی ہیں، یہ ٹینشن تو نہیں لے بھائی، آپ کو کس بات کی پریشانی، آپ اپنا کام کریں۔ یہ بلا وجہ کی نا لوگوں نے اب کچھ زیادہ موڈریٹ ہو جاتے نا، کچھ زیادہ انگلش اور کچھ زیادہ صفائی ستھرائی پہ آ جاتے، تو پھر وہ بھائی ہم نے یہ کب کہا؟ ہم نے ہمارے علماء تو ہمیشہ سے بات کرتے ہیں کہ جو قربانی کر رہا ہے اس کو چاہیے کہ بھئی وہ صفائی ستھرائی کا بھی خیال کرے، جہاں 1 لاکھ 2 لاکھ کا جانور لے کر آ رہا ہے، 1000 روپے وہ صفائی پہ بھی ضرور خرچ کرے۔ بھنگی کو بلا کے، کسی کو بلا کر وہ جو اس کے غیر فالتو چیزیں اس کو اٹھا کے باہر کہیں کچرے میں ڈالے، یہ بالکل ایسا ہونا چاہیے۔ لیکن اس کا یہ تھوڑی مطلب کہ بلا قربانی نہیں کریں، قربانی نہیں ہونی چاہیے، گندگیوں کا ڈھیر لگ جاتا ہے اور یہ لگ جاتا ہے اور وہ لگ جاتا ہے۔ تو شکر کر اللہ کے بندے، اللہ نے تیرے کو قربان کرنے کا حکم نہیں دیا، یہ جانور پہ بات ٹل گئی بالکل، جانوروں پہ بات ٹل گئی، ورنہ پھر جب باپ اپنے بیٹوں کو ذبح کر رہا ہوتا نا، پھر سوچو پھر کلیجہ کیسے نکلتا۔ آپ دیکھیں نا تکبیر تشریق کے متعلق علماء لکھتے ہیں البدایہ والنہایہ کے اندر کہ جو ہم تکبیر تشریق پڑھتے ہیں نا 9 ذی الحج کی فجر سے، جو باجماعت نمازیں ادا کرتے ہیں، تو ان کو پتہ ہے کہ پھر 9 ذی الحج کی فجر سے جماعت کے بعد یہ تکبیر پڑھی جاتی ہے، کیا اللہ اکبر اللہ اکبر، پڑھیں سارے مل کے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہ تکبیر تشریق کیوں پڑھی جاتی ہے؟ میں نے آپ کو پہلے کہا تھا، آپ اسلام کی عبادتوں کو دیکھیں گے نا
تو تمام عبادتوں کے پیچھے کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی کی یاد منائی جا رہی ہے، کسی نہ کسی اللہ کے محبوب کی یاد منائی جا رہی ہے، اور ان کی اداؤں پہ عمل کرنے کا نام اللہ کے نزدیک عبادت ہے۔ بدایہ و نہایہ کے اندر فرماتے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام، اللہ قرآن میں کیا فرماتا ہے، کیا قربانی تھی وہ، خدا کی قسم تصور کریں نا تو کلیجہ پھٹ جاتا ہے۔ منتوں مرادوں سے ملنے والا بیٹا، قرآن میں اللہ فرماتا ہے فلما بلغ معه السعي قال يا بني انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، اے میرے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا کہ میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں۔ بیٹا منت و مرادوں سے ملے، اتنا پیارا بچہ، اتنا فرما بردار بچہ، اور نبی جس کی پیشانی نور سے چھلکتی ہو اور جس کے پشت میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نور چھلکتا ہوا نظر آتا ہو، ہاں وہ اب باپ کہہ رہا بیٹا میں نے دیکھا کہ میں آپ کو خواب میں ذبح کر رہا ہوں۔ آج کا بیٹا ہونا تو کہ ابا کیا ہو گیا، ایسے خواب دیکھنے کے ہوتے ہیں، باپ چھپائے گا ایسا خواب، بیان ہی نہیں کرے گا۔ کیوں؟ کیونکہ باپ کو پتہ ہے اگر یہ خواب میں نے اپنی بیوی کو یا اپنے بچے کو بیان کر دیا نا تو وہ تو میرے کو ظالم سمجھیں گے کہ یار میرا باپ ہمیں قتل کرنے کے خواب دیکھتا ہے، ہمیں ذبح کرنے کے خواب دیکھ رہا ہے۔ آج کا باپ کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ آگے سے بچہ کیا جواب دے گا، وہ بچہ یہ تھوڑی بولے گا ابا میں نے حضور کی حدیث سنی ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انت و مالک لابیک، تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے۔ میں نے وہ حدیث سنی ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر ماں باپ تجھے گھر سے نکال بھی دے تب بھی اف نہ کہ، وہ یہ تھوڑی کہے گا کہ ابا میں نے قرآن کی آیت سنی ہے کہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اپنے والدین کو اف تک بھی نہ کہو، جھاڑو بھی مت، بلکہ ان سے بڑے پیار سے بات کرو۔ وہ تو بولے گا ابا پتہ قانون پاس ہو گیا 2021 کے اندر، پارلیمنٹ کے اندر قانون پاس ہو گیا۔ باپ پوچھے گا بیٹا کیا قانون پاس ہو گیا؟ کا قانون یہ پاس ہو گیا کہ اگر آپ نے میرے سے ذرا سی تیز آواز میں بات کی نا جا کے تھانے میں آپ کے خلاف FIR درج کرا دوں گا۔ ہاں سزا نہیں دینا بچوں کو، بچیوں کو سمجھانا نہیں ہے، بیٹیوں کو سمجھانا نہیں ہے کہ بیٹا بیٹی پردہ بھی کیا کر، کیونکہ قانون پاس ہو گیا ہے۔ ان لوگوں کو نہیں پتہ کہ قانون صرف اللہ اور اس کے رسول کا ہی چلتا ہے، اور جو اپنے قانون چلانے کے چکر میں ہوتے ہیں پھر وہ اللہ کی بارگاہ میں مردود ہو جاتے ہیں، رب ان کی نسلوں کو بھی برباد کر دیتا ہے، ان کو بھی برباد کر دیتا ہے۔ ہاں یہ بات بالکل ذہن نشین رکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول سے کوئی آگے آگے اپنے ذہن اور اپنے دماغوں کو چلانے کی کوشش کریں، پتہ نہیں کس طرف قوم کو لے جایا جا رہا ہے، اور امریکہ اور یورپ اور کینیڈین معاملات کو ہمارے یہاں چلانے کی کوشش کی جا رہی تاکہ بے حیائی عام ہو اور جو انسانیت کا جو تقدس ہے وہ پامال ہو۔ آپ دیکھیں نا قرآن میں اللہ کیا فرما رہا ہے، جب کہا نا قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، اے میرے بیٹے میں دیکھتا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تیرا کیا خیال ہے، تو کیا کہتا ہے اس بار، تیرا نظریہ کیا ہے؟ اے ہائے باپ بیٹے سے نظریہ پوچھ رہا ہے، حکم نافذ نہیں۔ کہ آج لوگ بڑے اس میں بھی بات کرتے ہوئے لبرلزم سوشلزم کے جو احباب ہیں جو فریڈم آف اسپیچ کے قائل ہیں کہ آزادانہ گفتگو ہونی چاہیے، آزادی رائے ہونی چاہیے، تو اگر اتنی آزادی کی آپ کو اتنا مسئلہ ہے تو میرے بھائی ذرا پھر آپ کلمہ آپ نہیں پڑھتے نا اللہ اور اس کے رسول کا، اور آزادی کی بات کرنے والے اسلام پر جب بات ہوتی ہے تو پھر ان کو آزادی میں مسئلہ ہوتا ہے، بولا نہیں نہیں یہ بات نہیں کرو، جہاد کے متعلق بات نہیں کرو، اس کے متعلق بات نہیں کرو، ادھر تم آزادی اور ادھر جب ہم قرآن کی بات کریں تو تم کہتے نہیں اس پہ پابندی۔ بڑے افسوس کی بات ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ پیٹ میں آپ کا درد کچھ اور ہے، معاملہ کچھ اور ہے۔ باپ بیٹے سے پوچھ رہا بیٹا تیرا نظریہ کیا، فانظر ماذا تری، بیٹا آگے سے یہ نہیں کہہ رہا ابا خواب دیکھا نا، خواب میں کوئی پورا کرنا ہوتا ہے، خواب کو پورا کرنا ہوتا ہے کوئی نہیں۔ باپ کہہ رہا قال یا ابت افعل ما تؤمر، اے میرے ابا جان جیسا آپ نے جو دیکھا نا وہ کر جیے، وہی کر دیا جو آپ نے دیکھا۔ اے ہائے
ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے شکوہ کرنے والے نہیں پائیں گے بلکہ اللہ کی راہ میں صبر کرنے والے پائیں گے۔ اندازہ دیکھیں، یہ نہیں کہا کہ ابا کیا دیکھا، چلو ایسے نہیں ایسے کر لینا، ویسے کر لینا، ایسا کرتے ہیں، یہ دیکھا نا چلو 100 اونٹ فدیہ کر دیتے ہیں۔ دماغ نہیں چلا ہے اپنا، اپنی جو آج ہمارے لوگوں کو فلسفانہ اور منطقانہ گفتگو کرنے کی عادتیں ہو گئی ہیں نا، وہ آگے دلائل نہیں پیش کیے، کہا ابا جان جو آپ نے دیکھا نا وہ کر دیجئے، آپ انشاءاللہ مجھے اللہ کی راہ میں صبر کرنے والے پائیں گے۔ ہاں بالکل صبر کرنے والے پائیں گے۔ اندازہ کریں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کے جاتے ہیں، علماء نے لکھا ہے وہ ایک محبت کا سفر تھا، یہ قربانی کا سفر، خلیل اللہ، ایسے تھوڑی ایک قربانی کا معاملہ ہوا۔ اب اس میں بھی ایک پورا اس کے پیچھے کئی باتیں ہیں، لیکن انشاءاللہ عید والے دن ہم انشاءاللہ اس کو بیان کریں گے۔ ہاں انشاءاللہ، اور عید کی نماز 7:30 بجے ادا ہوگی انشاءاللہ، اور آپ تمام احباب کتنے بجے آ جائیں گے؟ کتنے بجے آئیں گے؟ 7:35 پہ ہیں؟ ہاں 7 بجے انشاءاللہ، میں یہ جتنے چہرے میں دیکھ رہا ہوں انشاءاللہ میں دیکھوں گا کہ آپ حاضر ہوں گے انشاءاللہ، حاضر ہوں گے انشاءاللہ۔ ہاں اللہ آپ کو برکت دے دے، اللہ آپ کو خوش رکھے، آپ کی نسلوں کو خوش رکھے، یہ دعائیں میرے حق میں بھی قبول فرمائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لٹاتے ہیں نا، ایک پورا واقعہ، یہ تفصیلی واقعہ ہے، اس کے پیچھے شیطان کی چالیں کیا تھی، ابلیس کی چالیں کیا تھی وہ بھی ہے، لیکن میں تکبیر تشریق پہ بات کر رہا ہوں۔ جو ہم پڑھتے ہیں نا اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری تیز کی ہوئی، اچھا چھری کے متعلق بھی یہ کہ وہ چھری ایسی کہ رکھتے کے ساتھ سر علیحدہ، اتنی تیز چھری حضرت ابراہیم نے وہ تیار کیا ہوا، کیوں؟ کیونکہ اللہ کی راہ میں قربانی کرنا تھا۔ کوئی ہلکی پھلکی چھری بغیر دھار کے چھری ہوتی تو پھر اس کو تو ذبح کرنے میں بھی مسئلہ تھا، آنکھوں میں پٹیاں بھی بندھی ہوئی ہیں اور لٹایا ہوا بھی ہے پیٹ کے بل تاکہ چہرہ بھی سامنے نہ ہو، چیخے بھی نہ، بس دبا دیا ہے۔ اس انداز کے اندر آپ نے جیسی چھری رکھی، ادھر اللہ تبارک حضرت جبرائیل سے پوچھا گیا نا کہ جبرائیل ذرا بتا تو صحیح کہ وہ کون سے دن ہے کہ جب تم بہت تیزی کے ساتھ آپ کو زمین میں تشریف لانا پڑا؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام فرما رہے ہیں وہ کچھ موقع، اس موقع میں سے ایک موقع یہ تھا کہ جب حضرت ابراہیم نے چھری تیز پکڑی ہوئی تھی، حضرت اسماعیل کا گلا آپ کے سامنے تھا، ذبح کرنے تھا، اتنے میں اللہ نے فرمایا اے جبرائیل جلدی کر، ہاں دیر نہ کرنا، بالکل دیر نہ کرنا، چھری کے چلنے سے پہلے حضرت اسماعیل کا سر مبارک بھی ہٹا دینا اور دمبے کو بھی ادھر لٹا دینا ہے۔ حضرت جبرائیل فرماتے کہ وہ تیزی، اس تیزی کے ساتھ میں آسمان سے، جنت سے میں نے مینڈا پکڑا اور اٹھا کے اس کو میں زمین پہ لے کر آیا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ہٹایا، اس مینڈے کو رکھا۔ وہ مجھے پتا ہے، میرے رب کو پتا ہے کہ کتنی تیزی کے ساتھ میں زمین میں تشریف لایا تھا۔ اب جب حضرت جبرائیل نے حضرت ابراہیم کو دیکھا نا کہ آپ چھری چلانے والے ہیں، تو آپ نے ادھر ہی سے فرمایا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جیسے ہی آپ نے یہ ندا سنی نا اللہ اکبر، حضرت ابراہیم سمجھ گئے کہ اللہ کی طرف سے کوئی حکم آ گیا ہے، تو آپ نے فرمایا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر۔ ذرا بولے نا یار سبحان اللہ، بولے نواز۔ ہاں ادھر حضرت جبرائیل نے کہا اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم نے جب یہ ندا سنی تو فرمایا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر۔ جب حضرت اسماعیل نے اپنے والد صاحب، اپنے بابا جان کی آواز سنی تو سمجھ گئے اللہ کی طرف سے کوئی فیصلہ آ گیا۔ آپ نے فرمایا اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ کو یہ ادائے، یہ الفاظ، یہ جملے اتنے پسند آ گئے، فرمایا امت مسلمہ لوگوں اب کرنا کیا ہے؟ اب بس بات یہ کہ 9 ذی الحج سے لے کر یہ تمہارا معاملہ ہونا چاہیے کہ اب امت علماء نے بھی یہ لازمی کر دیا کہ ہر نماز کے بعد 1 بار کہنا واجب، 3 بار کہنا سنت اور مستحب ہے۔ اب سے جب آپ پڑھیں گے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، تو آپ کا نظریہ یہ ہوگا، آپ کو اس کے بیک گراؤنڈ کی تاریخ یہ پتہ سمجھ میں آئے گی کہ یار یہ کسی محبوب کی ادا پر ادائیگی کا نام ہے۔ کسی محبوب کے عمل کو، اللہ کے محبوب، اللہ کے خلیل،
ان کے الفاظ کو دہرانا رب کو اتنا پسند آ گیا کہ اب سارے تکبیرات ختم ہو گئے، کہا بس اتنی ہی لفظ کہنے، اس سے آگے کوئی سورہ فاتحہ نہیں ملانی، اگرچہ قرآن ہے، نہ بولے یار قرآن پڑھ لیتا ہے، سورہ یاسین پڑھ لیتا ہے، سورہ اخلاص پڑھ لیتا ہے، کہا نہیں یہ سارا کچھ بھی نہیں پڑھنا ہے، بس پڑھنا وہی ہے جو میرے حضرت ابراہیم نے پڑھا، پڑھنا وہی ہے جو حضرت اسماعیل نے پڑھا، پڑھنا وہی ہے جو حضرت جبرائیل نے پڑھا، بس میرے نزدیک عبادت وہی ہے جو میرے محبوبوں کی زبانوں سے نکل جائے۔ ہاں، اپنے مرضی کی عبادتیں نہیں چاہیے مجھے، تم اپنی مرضی کی عبادتیں کرتے رہو، نہیں، جو عبادات میرے محبوبوں نے کیا، جو عبادات میرے پسندیدہ لوگوں نے کیا، بس تم بھی اس کی نقل کر لو، میں تمہیں اس کا ثواب عطا کر دوں گا۔ دیکھیں نا میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں، من دعا طیبا فیہا نفسہ محتسبا لدحیہ کانت لہ حجابا من نار۔ میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، جو شخص خوش دلی کے ساتھ، ہاں اخلاص کے ساتھ، اللہ کی رضا کے ساتھ، اس لیے نہیں لوگ بولے یار میرے گلی میں تو سب سے بڑا جانور میں لے کر آیا ہوں، اتنی بڑی قربانی کرتا ہوں، اتنی بڑی قربانی اگر تو اللہ کے لیے کر رہا تو لوگوں میں تجھے بولنے کی ضرورت نہیں ہے، ہاں کیونکہ اللہ کو کوئی خط لکھ کے دینے کی ضرورت نہیں کہ اللہ دیکھ لے تو میں پورے گلشن ضیاء میں اتنی بڑی قربانی میں کر رہا ہوں، ہاں اللہ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے اگر آپ لے کر آگے آپ نے اچھا سجا دیا، باہر رکھ دیا اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے، وہ ایک آپ کا اپنا معاملہ ہے، اس میں ہمارے ابھی کچھ لوگ نا اس پہ بھی تھوڑا سا فتوے لگانے شروع کر دیتے ہیں۔ اچھا ہمارے لوگوں کو آتی فتویٰ ہے، کسی کو آپ مرض بتا دیں فوراً آپ کو اس کا علاج بتانا شروع کرے گا، اور کسی کو آپ مسئلہ بتا دیں وہ فوراً آپ کو اس میں بتانا شروع کر دے گا کہ میرے نزدیک اس کا مسئلے کا حل ہے، اگرچہ اس کو خود کچھ فرائض واجبات کچھ بھی نہ پتہ ہو۔ اس لیے میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے بغیر علم کے کسی کو فتویٰ دیا، شرعی مسائل بتایا، تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اور اسی لیے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی فرماتے ہیں غیر عالم دین کا وعظ سننا حرام ہے اور غیر عالم دین کو وعظ کرنا بھی حرام ہے۔ ہاں، غیر عالم دین کا وعظ سننا بھی حرام ہے اور اس کو وعظ کرنا بھی حرام ہے۔ ہم تو ہر کسی کو بس سن لیتے ہیں نا، سننا ہی ہوتا ہے، ہم نے کان تو ہمارے رکھے ہیں سننے کے لیے، عمل کون سا ہمیں کرنا ہے؟ تو بات یہ ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو خوش دلی کے ساتھ اللہ کی راہ میں قربانی کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس قربانی کو اس کے لیے جہنم سے بچنے کا سبب بنا دے گا۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو روپیہ عید کے دن قربانی کے لیے خرچ ہوتا ہے، جو پیسے جو مال عید کے دن اللہ کی راہ میں قربانی کے لیے خرچ کیا جاتا ہے، تمام پیسوں سے تمام مال سے اللہ کے نزدیک وہ پیسہ سب سے زیادہ محبوب ہوتا ہے، ہاں بہت محبوب ہوتا ہے۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا، صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے قربانیوں میں کیا ثواب ہے، کیا ثواب اللہ نے ہمارے لیے قربانیوں میں رکھا ہے؟ تو میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ نے قربانی کے ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی رکھی ہے۔ ذرا بولے نا، بولے نا بس، قربانی کے ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی رکھی ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور؟ میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، صحابہ نے جب عرض کی یا رسول اللہ بال نہ ہو، اون ہو، جیسے بھیڑ دمبے ان میں بال نہیں ہے، اون ہے، میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یعنی اون یا بال، ہر اون کے بدلے ہر بال کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں نیکیاں رکھی ہوئی ہیں۔ اور یہاں تک فرمایا میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اے فاطمہ اپنی قربانی کے پاس کھڑی ہو جاؤ۔ اچھا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ یہ بولیں کہ یار ہم بھی اپنی بیٹیوں کو بیویوں کو ماؤں کو باہر لا کے قربانی کے پاس کھڑی کر دیں، اگر گھر کے اندر پردے کے ساتھ معاملہ تو پھر آپ کھڑے کریں، بالکل کھڑے کریں، ہاں، لیکن اگر بے پردگی کا معاملہ ہے تو لازمی سے بات ہے پھر ادھر تھوڑی کھڑا کرنا، پھر آپ کھڑکیوں سے دیکھ لیں، کوئی مسئلے کی بات نہیں، لیکن تماشا نہیں ہونا چاہیے نا۔ ایک دن ہمارے یہاں جو تماشے بھی لگ جاتے ہیں، جانور ذبح کرنے کا وقت میں میلہ لگا ہوتا ہے، جانور کو اس کے آداب کے ساتھ ذبح کیا جائے۔ جب آپ جانور پٹک رہے ہیں تو اس انداز میں جانور کو پٹکے کہ اس کا رخ قبلہ رخ ہو جائے، اس کا منہ قبلہ رخ ہو جائے، ایسا نہیں کہ آپ اس کو پٹکیں جنوب کی طرف، آپ اس کو پھیر کے لے کر آئیں مغرب کی طرف، ایسے نہ ہو، اور بے احتیاطی کا مظاہرہ نہیں ہونا چاہیے۔
جو لوگ کچھ فنکاریوں کے بھی مظاہرہ کرتے ہیں نا، تو یہ کوئی ڈرامہ یا فلم نہیں لگا ہوا کہ آپ فنکاری کریں اور فنکار اپنا فنکار پن دکھائیں اس کے اندر۔ اللہ اور اس کے رسول کی راہ میں ہونا تو یہ چاہیے کہ جو جس کی طرف سے قربانی پیش ہو رہی وہ باوضو اللہ کی راہ میں کھڑا ہو، اور اس کے تصور یہ مولا آج تو نے مجھے قربان جانور کرنے کا حکم دیا تو میں آج جانور قربان کر رہا ہوں، تو اس بات میں تیری بارگاہ میں اس یقین دلاتا ہوں تجھے کہ اگر کل تو مجھے اپنی جان بھی قربان کرنے کا حکم دے گا تو میں 1 انچ بھی پیٹھ سے نہیں ہٹوں گا، بلکہ فوراً سے پہلے اس کو تیری راہ میں خرچ کر دوں گا، اپنی جان کو بھی تیری راہ میں قربان کر دوں گا، اپنے مال کو بھی تیری راہ میں قربان کر دوں گا، اپنی نسلوں کو بھی تیری راہ میں قربان کر دوں گا، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہانی۔ تو یہ ان آداب کا آپ کو خیال رکھنا بڑا ضروری ہے۔ فرمایا کہ فاطمہ اپنی قربانی کے پاس کھڑی ہو جاؤ، اور پھر فرمایا سنو بے شک قربانی کے خون کے گرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ جو شخص قربان کر رہا ہے اللہ کی راہ میں جانور، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اگلے اور پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور فرمایا قربانی کا جانور قیامت کے دن اپنے خون اور گوشت کے ساتھ لایا جائے گا، اور اس کے 70 درجے بڑھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ میزان میں وزن کروائے گا۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ لوگوں تم میں سے جو قربانی کی استطاعت رکھتا ہے پھر بھی قربانی نہیں کرتا، قربانی کی استطاعت رکھنے کے باوجود کچھ احباب ایسے ہیں نا جن کے پاس مال ہے پھر بھی وہ نہیں کر رہے ہیں، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس شخص کو ہمارے عیدگاہ میں آنے کی اجازت نہیں ہے۔ اتنا سخت حضور ناراض ہوئے۔ اور پھر کچھ لوگوں کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کچھ جانور اللہ اور اس کے اللہ کی راہ، جانور تو سارے اللہ کی راہ میں ہی لازمی سی بات قربان ہو رہے ہوتے ہیں نا، لیکن کچھ بزرگوں کے نام پر بھی نام سے مراد اصالہ ثواب کے لیے بھی قربانی کی جاتی ہے۔ کچھ احباب ایسے خوش نصیب ہوتے ہیں کہ ایک حصہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے مختص کر دیتے ہیں، یا سب سے پیارا جانور حضور کے لیے مختص کر دیتے ہیں۔ حضرت مولا کائنات مولا علی مشکل کشا فرماتے ہیں مجھے حضور نے یہ وصیت کی یا رسول اللہ، آپ فرماتے ہیں کہ مجھے حضور نے یہ وصیت کی اے علی جب تک تم زندہ ہونا تو ایک قربانی اپنے طرف سے کرنا اور ایک قربانی میری طرف سے کرنا، آئے ہائے ایک قربانی میری طرف سے کرنا۔ آج لوگ کہتے ہیں کیا ضرورت ہے حضور غوث اعظم کی طرف سے قربانی کرنے کی، خواجہ غریب نواز کی طرف سے قربانی کرنے کی، یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے قربانی کرنے کی۔ یہ بڑے بے شرم قسم کے لوگ ہوتے ہیں، بڑے بے حیا قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ ہاں یہ فضول باتیں انہوں نے سیکھی ہوتی ہیں اور لوگوں کو وہ سکھانے کے چکر میں ہوتے ہیں، تو ایسے لوگوں سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے۔ کوئی اس میں شرک نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے۔ اللہ نے اگر آپ کو دیا تو آپ کا تو طریقہ کار یہ ہونا چاہیے کہ یار جو نبی ہمارے لیے اتنا جنہوں نے کیا، ہاں ہر لمحے ہر پل کبھی بھی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہم سے غافل نہیں ہوئے، بلکہ ہمیں ہر ٹائم اللہ کی بارگاہ میں دعاؤں میں یاد رکھا۔ جس نے اتنی قربانی ہمارے لیے دی، جنہوں نے اپنی آل کو قربان کر دی ہمارے لیے، یا اگر ایک جانور ہم حضور کے نام پہ قربان کر دے تو کیا ہی بات ہے؟ حضور کے نام پر قربانی کرنے کا یہ تھوڑی مطلب ہے کہ ہم ذبح کرتے وقت یا رسول اللہ بول رہے ہیں اس میں۔ بھئی اللہ کے علاوہ کوئی بھی اگر جانور ذبح کرتا ہے کسی اور کا نام لے گا تو قربان تھوڑی ہو، تو حرام مردار ہے۔ ہمارا مقصد کیا ہے؟ جانور۔ بات یہ ہے کہ ایک جانور حضور کی طرف سے قربانی کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ثواب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں، یہ تحفہ ہم حضور کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ ہمیں کبھی بھی نہ بھولے، تو یہ آپ کا ادنا سا امتی بھی کوشش کرتا ہے کہ آپ کو کبھی نہ بھولے۔ بات یہ ہے۔ اور مولا کائنات کو تو حضور نے حکم دیا کہ علی تم ہمیشہ میرے نام کی قربانی کرنا، تو اس میں بالکل پریشان ہونے کی ضرورت نہیں کہ کچھ احباب یہ سوچیں کہ یار یہ نہیں ہو سکتا، بالکل ہو سکتا ہے۔ اور کوئی ایک ہی حصہ کر رہا ہے اس کا ثواب بھی حضور کی بارگاہ میں پیش کر سکتا ہے۔ قربانی اس کی طرف سے، آپ جیسے فجر ابھی آپ جمعے کی نماز پڑھیں گے تو بھئی فرض کی ادائیگی تو ہو گئی، لیکن آپ نے دل میں نیت کر لی اللہ اس کا ثواب مجھے نہیں چاہیے بلکہ میں حضور کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں۔ آئے ہے حضور کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں۔ یار کیا حضور آپ کو چھوڑ دیں گے؟ آپ ثواب حضور کی بارگاہ میں پیش کریں، تحفے حضور کو دیں۔ حضور کو کیا ضرورت ہے ہمارے ثوابوں کی؟ لیکن یہ ہماری محبتوں کے نذرانے ہیں،
یہ ہمارا گفٹ ہے حضور کی بارگاہ میں، تو پھر کیسا ہوگا کہ ادنا سا گفٹ ہم پیش کر رہے اور حضور کی بارگاہ سے اس سے بڑا گفٹ ہمارے لیے آئے گا. تو اس میں کوئی شک کی بات نہیں، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. صحیح ہماری بات. اور اسی طرح سے یہ بھی بات یاد رکھیے گا کہ قربانی کے جو کھال ہیں، آپ کو پتہ ہے آج کھال 50 روپے کا بھی بک جائے تو بڑی بات ہے. یہ بہت بڑی سازش ہے، مساجد و مدارس کے خلاف بہت بڑی سازش ہے یہ، کہ مساجد و مدارس بالخصوص مدارس کو بینڈ کر دیا جائے، بند کر دیا جائے، جو ان کے ارننگ کے ذرائع اس کو ختم کر دیا جائے. آپ دیکھ لیں زکوٰۃ فطرہ اور چرم قربانی سے تو مدارس چلتے ہیں، اور اس کے علاوہ جن مدارس کی اپنی جگہیں ہیں یا دکانیں ہیں وہ ایک الگ معاملہ ہے، لیکن اکثر مدارس جو ہے اسی سلسلے پہ چلتے ہیں. لیکن ہمارے یہاں وہ جو 100 روپے کا کھال بک رہا، پٹرول اور دیگر خرچی 100 روپے میں پورے ہو جاتے ہیں. تو آپ جہاں لاکھ روپے کا جانور لے کر آ رہے ہیں، آپ کی نیت یہ ہونی چاہیے کہ یار کھال اگرچہ کوئی ہماری طرف سے لینے آ رہا ہے، مسجد مدرسے کی طرف سے کوئی لینے آ رہا ہے، تو ہم اس کو کم سے کم 1000 روپے ہم قربانی کے بدلے بھی دے دیں. بھائی 1000 روپے ہم کھال تو ہمیں پتہ ہے کہ بکے گا نہیں اتنا، تو آپ 1000 روپے رکھیں، یہ 1000 روپے ہماری طرف سے مدرسے میں. ایسا نہیں کر سکتے؟ جہاں لاکھ آپ وہ اتنے اچھے ہار پہنا دیتے ہیں جانور کو، اتنے اچھے بڑے لچھے پہنا دیتے ہیں، اس سے بہتر ہے کہ لچھے پہنانے کے بجائے آپ 1000 روپے، وہ جو 1000 روپے آپ لچھوں میں خرچ کریں گے، وہ پتہ نہیں کیا ہوتے ہیں، وہ اس پہ خرچ کریں گے. اس کے بجائے آپ 1000 روپے کا وہ سامان آپ مدرسے میں دے دیں، 1000 روپے کے نوٹ. جہاں آپ کی قربانی میں یہ نہیں کہ آپ قربانی نہ کریں، قربانی بالکل کرنا ہے، اور نہ ہمارے تصور ہے کہ قربانی نہ کرے بلکہ مدرسے میں پیسہ دیں. جہاں جو عبادت جس طرح فرض ہے اس کو ویسے ہی کرنا ہے. لیکن ہمیں ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ یہ مدارس اگر ہم چلائیں گے تو چلے گا. یہ بات یاد رکھیے گا. ہم عالم نہیں بن سکے، ہم حافظ نہیں بن سکے، تو ہم اپنی کوششوں کے ذریعے علماء کے ساتھ مل کر ہم کوششوں کے ذریعے ہم اس سلسلہ چلائیں کہ یار ٹھیک ہے حکومت وقت کی اپنی ایڑی چوٹی کی زور لگا لے، لیکن ہم اللہ اور اس کے رسول کے کام کرتے رہیں گے انشاءاللہ. صحیح ہماری بات. ہم جب یہ سلسلہ یہ دیکھیں نا، یہ زیڈ گریڈ کا مال مدرسے میں آتا ہے، زیڈ گریڈ سے مراد زیڈ اکاؤنٹ، زکوٰۃ اکاؤنٹ کا مال. لیکن آج بھی سوسائٹی کے اندر جو بہترین شعبہ جات تصور کیا جاتا ہے وہ علماء کا طبقہ ہے. آپ دل پہ ہاتھ رکھ کے سمجھیں. میں میڈیا کی بات یا ادھر کی بات نہیں کر رہا، جو ایسے مولوی پیدا کر کے اور ذلیل کرواتے ہیں، یہ مفتی، اس کا یہ معاملہ، وہ مفتی کہیں سے ہوتا ہی نہیں ہے. تیرے کہنے سے کوئی مفتی ہو جائے گا؟ کوئی تجزیہ نگار کوئی عالم بول دے تو آپ کے کہنے سے کوئی عالم بن جائے گا؟ وہ تو ہمیشہ سے ان کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ علماء کو بدنام کرنے کے لیے، ورنہ اس سے برے حال میں آپ کو کالجوں کے دکھا سکتا ہوں، میں آپ کو اسکولوں کے دکھا سکتا ہوں. اور آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھیے، جو کالجز یونیورسٹیز سے جن کا تعلق ہے وہ خود اپنے آپ سے پوچھے تو کہیں گے کہ ہاں حضرت ٹھیک کہہ رہے، بالکل ٹھیک کہہ رہے. ان کا مطمع نظر یہی ہوتا ہے کہ اسلام سے ریلیٹڈ جتنی چیزیں اس کو برباد کر دیا جائے. لیکن ہمارا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنے جہد سے جتنی ہوگی کوشش کریں گے انشاءاللہ. علم اور علماء کے حوالے سے، دین کے حوالے سے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبتوں کے حوالے سے، صحابہ کے ناموس کے حوالے سے، اہل بیت کے ناموس کے حوالے سے، جب تک ہمارے جسموں میں جان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں زندگی عطا کی ہے. ہمارا مقصد حیاتی یہ کہ ان کی غلامی کرنا ہے. خود نہیں بن سکے ہم ایسا سبب بنا دیں گے، نہیں تو کم از کم ہم محبتوں میں یاد رکھیں علماء کو، مدارس کو، مساجد کو، ہم دعاؤں میں یاد رکھیں. ادنا درجہ یہ، اعلیٰ درجہ یہ کہ ہم اس کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہو جائیں. اللہ کریم ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور قربانی کے گوشت کی تقسیم آپ کا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ آپ غریبوں کے گھر گھر تک پہنچائیں. غریبوں کے گھر گھر تک پہنچائیں. جہاں آپ ایک گلی میں آپ رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ ادھر قربانی نہیں ہوئی، اچھا ہمارے کیا ہوتا ہے جس کے ہاں قربانی ہوگی اب اس کے ہاتھ سے بھی آتا ہے تو اب ہمیں بھی بھیجنا لازمی. یہ ساری چیزیں نہیں، بلکہ جس کے قربانی نہیں ہوئی آپ اس کے ہاں بھیجیں صحیح مناسب طور پہ. آپ پورے 100 بندوں کو نہ دیں، لیکن کم سے کم اتنا تو دیں کسی ایک کو کہ وہ ایک ٹائم پہ تو پیٹ بھر کے کھا لے، یا اپنی جو خواہشات ہے، جو اس کا دل چاہ رہا ہے کھانے کا وہ تو کھا لے. ایسا تو نہیں کہ ایک بوٹی کو بس وہ چاول کے اوپر سے گھما کے دکھا کے بچے کو پھر اگلے چاول کے لیے رکھ لے. وہ صحیح ہماری بات. اور ایک اور بات میں کہوں گا، یہ بات میں اپنے لیے نہیں کر رہا، آپ اس سے بالکل بے فکر رہیں کیونکہ اللہ کا فضل ہے. لیکن ایک بات یہ بھی ہے، ہم جہاں غربا کو یاد رکھتے ہیں، ہم اپنے مسجد کے امام مؤذن یا اپنے مسجد کے خادمین کو یاد رکھتے ہیں.
وہ ہمیں پرواہ نہیں ہوتی کہ بابا مؤذن کو ملے نہ ملے، ہمیں کیا ہے، جہاں آپ پیچھے نمازیں اتنی پڑھ رہے ہیں یار اس کا بھی کوئی حق ہے یا نہیں؟ آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھیں، خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں آپ مجھے ایک بھی نہ دیں، مجھے چاہیے بھی نہیں، میں اپنے لیے بات نہیں کر رہا، واللہ باللہ تلہ میں اپنے لیے بات نہیں کر رہا، اللہ کا فضل ہے، میرے مریدین بھی بہت ہے الحمدللہ، اللہ کا کرم ہے، ہاں اللہ کا بڑا فضل ہے، ایسے ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں حضرت پورا جانور آپ کے لیے، ہاں میں اپنے لیے بات نہیں کر رہا، آپ یہ بالکل نہ سمجھے گا کہ حضرت اپنے لیے بات کر رہا، بالکل بھی نہیں، اللہ کا فضل ہے، اللہ کا الحمدللہ، لیکن میں ان لوگوں کے لیے بھی بات کروں، ان امام مؤذن کے لیے بات کروں جن کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہوتی، دور دراز کے علاقوں کے اندر بیٹھے ہوئے بیچارے، جہاں قربانی کرتے نہ ان کے اس طرح کے معاملات ہیں، یار ہمارا بھی تو کوئی حق بنتا ہے یا نہیں بنتا ہے؟ ہم نے ایسی لاواری چھوڑا ہوا ہے، یہ حال کر دیا ہم نے اپنے علماء کے طبقے کا، یہ حال کر دیا ہم نے اپنے دین کے طبقے کا، ہم حکمران سے یا ان سے کیا شکوے کریں، ہم تو اپنے لوگوں سے کریں گے، وہ تو چاہتے ہی نہیں ہے کہ کسی طریقے سے علماء کا طبقہ مضبوط ہو، اور ہم بھی نہیں چاہتے کہ یار ان کا طبقہ مضبوط ہو، اور میں تو ہمیشہ سے اپنے طلباء کو ایک ہی بات کہتا ہوں، میرے بھائی عالم بننے آیا تو ڈاکٹر بھی بنو، انجینئر بھی بنو، پروفیسر بھی بنو، فائنینشیل اسٹرانگ ہو، اور میں آپ کو اپنی بات بتاؤں، میں الحمدللہ کتراتا نہیں ہوں، مجھے لوگ دیکھا بھی ہوگا لوگوں نے، اللہ کے فضل و کرم سے رزق حلال کمانے کے لیے میڈیکل کی دکان میں بھی بیٹھنے پہ میں کوئی عیب نہیں سمجھتا، یا دیگر معاملات میں بھی میں کوئی عیب نہیں سمجھتا، بلاگ بھی اٹھانا الحمدللہ آتا ہے اور اٹھاتا بھی رہتا ہوں، مدرسے کے کاموں کے واسطے، دیگر کاموں میں، اللہ کا فضل ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں ان چیزوں کو بھی مد نظر رکھیں، اللہ کریم ہمیں دین کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔